اچھا وہ جو تم غالب کی لوٹے بازی سنا رہے تھے وہ تو ذرا تفصیل سے سناؤ. غالب نے ایک طویل قصیدہ لکھا تھا ملکہ وکٹوریہ کی شان میں. اب دیکھیں ایک وقت تھا قصیدہ لکھنے کا, اس نے زبردست قصیدہ گوئی کی. اس نے تو انگریز چھوڑا ہی نہیں نا کوئی, جو اسے ملا اس کے لیے اس نے قصیدہ لکھا. اس کی پینشن رکی ہوئی تھی, تمہیں پتا تھا کس قدر اذیت میں اس بیچارے نے زندگی کاٹی ہے. اب وہ شاید ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے اس دور کے انگریز افسر تو کیا چنگی محرر کے لیے بھی شاید قصیدہ لکھا تھا. اب دیکھو ملکہ وکٹوریہ کو اس نے ایک طویل قصیدہ لکھا اور ساتھ درخواست کی کہ مجھے لندن میں اپنا درباری شاعر بنا لیا جائے. امان سے جی جی جی, اور ریجیکٹ کر دی ملکہ نے یہ درخواست. گڈ یار ملکہ نے ریجیکٹ کیا اس لیے انگریزی میں گڈ کہنا چاہیے. چلو انگریزی میں گڈ کہہ لو یا اردو میں کہہ لو, لیکن غالب نے چونکہ یہ ذاتی خواہشات اور ذاتی معاملات اور مسائل کی وجہ سے انگریز کی اس قدر مدح سرائی کی تھی, اس لیے میں اس کو ہمیشہ ڈسکریڈٹ ہی کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ دنیا کے 10 چوٹی کے شعراء میں سے ایک تھا. بڑی مشہوری ہے اس کی, اتنی تو مسرت ہے نہیں مشہور جتنا غالب مشہور ہے. مسرت یار مسرت سے ان کا اس سے کیا تعلق ہے, یہ غالب کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ شہرت معیار نہیں ہے, کئی غیر معیاری شاعر بھی بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. غالب جینوئنلی بہت ہی بڑا شاعر تھا, لاجواب شاعر اردو ادب میں. لیکن دیکھ لو کہ یہ بھی قدرت کا ایک خاص سٹائل ہے کہ وہ بہت کچھ دے کر بھی نہیں دیتی, کیونکہ غالب کی شاعری بڑی زبردست تھی. میں سمجھتا ہوں غالب کی نیت اچھی نہیں تھی. اس پر انیس ناگی نے بڑا کام کیا ہوا, اس کی کتاب ہے غالب ایک شاعر ایک فنکار, کوئی اس طرح کا, اس سے ملتی جلتی بڑی باریک سی کتاب ہے, لیکن بڑی میننگ فل باتیں اس میں, اور بڑی لیدے بھی ہوئی تھی اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب شاعری کا تذکرہ کر رہے ہوں تو ان آلائشوں سے پاک رکھ کے ایک طرف رکھ کے اس کو ڈسکس کریں. لیکن here we are not discussing poetry, we are discussing the mutiny, the war of independence. پرسنل کریکٹر آف غالب. ہاں جی, پرسنل کریکٹر آف غالب نہیں یار, we are discussing the mutiny, غدر. اچھا جی, اچھا یعنی میری انگریزی سے کسی قدر بھی قبول نہیں ہے. اچھا بہرحال اس وقت مومن نے بھی جیسے میں نے بتایا لکھے قصیدے, میر تقی میر نے بھی بڑے قصائد لکھے. پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ کیوں تھا اس وقت. وار آف انڈیپینڈنس, یہ جو اسٹرگل فار انڈیپینڈنس تھی, یہ وار آف انڈیپینڈنس میں کنورٹ کیوں نہیں ہوئی, اس کی بہت لاجواب وجوہات ہیں. اور سمجھ میں آتی ہے کہ سر سید نے انگریزوں کو کیوں سپورٹ کیا. آپ جانتے ہیں سر سید نے بھی انگریزوں کو سپورٹ کیا تھا. یہ شواہد موجود ہیں تاریخ میں, ایسے ایسے ریفرنسز ہیں کہ سر سید نے اپنے گھر پناہ دی تھی انگریزوں کو. ریلی سر؟ جی جی جی. لیکن ہمارے نصاب میں یا ہمارے سلیبس میں کہیں پہ بھی وہ نہیں ایک بڑا سافٹ امیج ان کا دیا گیا کہ جی انڈین ریوولٹ کیوں ہوئی تھی, اور انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ یہ ایسا ایسا ہے, انڈینز کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ بڑا ڈسٹنس ہو گیا تھا انگریز کا, تاکہ مسلمان آگے مزید سفر نہ کریں. ان کی خدمات بھی بڑی لاجواب ہیں. اور یہاں بھی سر سید جیسا ذہین آدمی اگر سپورٹ کر رہا ہے نا انگریز کو, تو میں یہاں آ کر کافی حد تک کنونسڈ ہوں کہ اگر اس وقت میں ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا. سارا کھوتے ہی خوہ میں پھینک دیا. وہ کیوں جی, تم کیوں سپورٹ کرتے انگریزی کو؟ یہ ایک نقطہ نظر ہے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سکول آف تھاٹ ہے. اس وقت کا انڈیا اگر آپ دیکھو تو اس کے حالات کیا تھے. مغلوں نے کیا کیا تھا, مغلوں کا ڈسٹنس پتہ کتنا تھا عوام کے ساتھ. یہ سب تمہیں فلموں میں نظر آتا ہے, شاہ جہان میں, جودھا اکبر میں, ان فلموں میں نظر آتا ہے. حقیقتاً مغلز تو پتہ نہیں کس پلانٹ کے لوگ تھے, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ماں سوائے فتوحات کے, عیاشیوں کے اور رنگ بازی کے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا چیز آج تک دی ہے جو آج بھی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے گن گاتے ہیں؟ شاہی قلعہ, ادھر ٹکٹ نہیں لگتی. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاہی قلعہ اس نے شاہی قلعہ ہی کہہ دیا. اچھا بہرحال انگریز نے رابطہ رکھا, کمال کا رابطہ رکھا. یہ بیوروکریسی کا جو نظام ہے اس کا وضع کیا ہوا ہے. یہ جو زلئی سیٹ اپ ہے یہ اس کا بنایا ہوا ہے. صحیح. سارے آپ کا ایک ایک چیز, آپ کے جتنا سسٹم اس وقت تک موجود ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. انفارچونیٹلی ہمیں ان سسٹمز کی اور ان دنوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں تھا. نہ مغلوں نے کچھ کیا اور نہ ہم نے کیا دیا,
کیا دیا ہم نے؟ 5 دریا بہتے تھے، 3 ہاتھ کٹوا کر ہم نے دے دیے، اس کے عوض ہمیں 2 ڈیمز ملے جو اب ختم ہو رہے ہیں جی. پانی کا کرائسس ہے، بجلی، واپڈا، ریلوے میں کیا آپ سوئی گیس کا کرائسس یہ ہے. ریلوے کس نے دیا تھا آپ کو؟ انگریزوں نے. جتنے بیراجز تھے، جیسے آج کہا جا رہا ہے انفارچونیٹلی کہ اس جمہوری حکومت کی نسبت مشرف کی کا غیر جمہوری سیٹ اپ بہت بہتر تھا. یہ اس طرح تھوڑا سا ایکویژن آپ کو نظر آئے گی، تھوڑی سی انالوجی ڈرا کر کے دیکھیں کہ اس دور میں حالات کیسے تھے. یار ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ جو تم نے ہسٹری سنائی ہے. نہیں، ہسٹری کا جو مرڈر آف ہسٹری ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کیسے یہ ایون میری باتوں سے لگے گا سیلف کنٹرڈکشن آپ کو ملے گی، انگریز کی مخالفت بھی ملے گی، سپورٹ بھی ملے گی. امان سے میں تو غالب کی فوٹو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا، یار بڑا ودیا آدمی ہے. اور نہیں، اس کی اپنی مجبوریاں بیچارے کی وہ، لیکن اس کو جو سزا زندگی میں ملی ہے وہ جس طرح رسوا اور خوار ہوتا رہا پوری زندگی، اس قدر کربناک زندگی تھی اس کی. توبہ توبہ توبہ. میں تو مسلمانوں سے دور ہو کے جا کے انگریزوں کی قصیدے پڑھ رہا ہے تو اس کو اور کیا ہو بھائی. اور پھر کیا کرتا بیچارہ؟ یار جس طرح کی اس کی شکل تھی لاریوں میں جنتریاں بیچ لیتا. جتنی لمبی اس کے پاس ٹوپی تھی، ٹوپی میں سے کبوتر نکال کے پیسے کما لیتا. اچھا جی، اور کیسے کیسے ہوئی ہے جی مرڈر آف ہسٹری؟ کیسے کیسے ہوئی ہے مرڈر آف ہسٹری؟ مرڈر آف ہسٹری ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً گپ شپ کرتے رہیں گے. آج چونکہ ٹائم ختم آلریڈی، مطلب ہے اسی نے اتنا ٹائم لے لیا. چلتے چلتے میں 2 اپنی ہسٹری کی باتیں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. فار انسٹنس ایوب کا مارشل لا ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی جسٹیفیکیشنز آپ کو ملیں گی. اسی طرح جب بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تو یہ کہا گیا جناب یہ آپس میں سیاستدان لڑ کے پاگل ہو رہے تھے، جبکہ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اپوزیشن کی بھٹو کے ساتھ صلح ہو چکی تھی، ایگریمنٹ ہو چکا تھا. اصغر خان کے علاوہ باقی سب مان چکے تھے. یہ اصغر خان جس نے ہارنے کی سینچری کی ہے. ہاں جی، اصغر خان. جی. نواز شریف کو جب فارغ کیا گیا تو پتہ کیا کہ لوگوں نے کیا مشہور کر دیا کہ جی ریگل چوک میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں. ہاں بالکل، یہ کہا جاتا ہے نا. بالکل ہسٹری کو کس طرح مرڈر اور ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. 50 بندے مجھے دے دو، میں پورے ملک میں مٹھائی تقسیم کر کے دکھا دوں. ظاہر ہے ایک بندہ بھی ڈبہ چک کے جا کے تقسیم کر دے، لڈو کون سا 2 مزدور اٹھاتے ہیں. تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے کہ جناب مٹھائیاں تقسیم ہوئی، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ سلیبس میں ٹھونسی جاتی ہیں باتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اپنے کیے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے موسٹ ہوپ فلی نیکسٹ ویک. اچھا بات سنو، جب زیادہ بولو نا تو آخر پہ او کر دیا کرو ذرا. زبان ٹھیک رہتی ہے. اس سے کیوں گریس لگتی ہے زبان کو؟ یار نہ کرو میری طرف سے. خواتین حضرات، we'll take a break. Stay with us.